ویلکم بیک فرام دا بریک. جی مرزا صاحب آپ بتا رہے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے گورنر صاحب خود جو تھے، ظاہر ہے کہ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ زیادہ اتنا ڈیپ کسی مسئلے پر دانشورانہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، نہ ہسٹری پہ کر سکتا ہے، نہ کسی چیز پہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے اب ایک خوش دلی کے ساتھ میں یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے یہاں آ کر سیکھا ہے، اور میں اس سے انہوں نے عالمی اور ملکی حالات کو سمجھنے میں مدد ملی ہے، اور شرکا کی تجاویز پر متعلقہ حلقے سنجیدگی سے غور کریں گے. انہوں نے امید ظاہر کی، کیونکہ گورنر کے پاس پاور تو ہوتے نہیں ہیں، اور سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے ہم آہنگی ضروری ہے. موسمیاتی تبدیلی کے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہو جائیں گی. یہ انہوں نے ایک پہلی بات کی. صحیح. پھر ریٹائرڈ جنرل خالد احمد کدوئی پر جو ان کا مقالہ ہے وہ میں اس پر الگ سے ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس پر صرف میں ایک جو اہم ترین جو اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد احمد کدوئی صاحب نے، جو کہ ان کو نشان امتیاز ملا ہے اور نشان ہلال امتیاز ملا ہے اور ہلال امتیاز ملٹری ملا ہے ان کو. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور معاشی ماحولیاتی تبدیلی اور دفاعی چیلنجز کا سامنا ہے، اور تمام ادارے مل کر ان مسائل سے ملک کو نکال لیں گے. ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے جو تمام مسائل و مشکلات سے نکلنے کی رہنمائی کرتی ہے. پاکستان کو اپنے تصویراتی اہمیت یعنی اسٹریٹجک اہمیت اور دشمن کے عیاری کا ادراک ہے. وقت آنے پر 27 فروری 2019 سے بھی زیادہ سرپرائز دیں گے، اور وقت لگا تو ہم اس کا اپنا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا بھی مظاہرہ کریں گے. تو اس کے بعد میں سابق گورنر بلوچستان کی جو تقریر اویس غنی صاحب کی جو تقریر تھی بہت طویل تھی، اگرچہ انہوں نے ورچوئل خطاب کیا، لیکن میں ان پر بہت چھوٹا سا کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نظام فیل ہو گیا ہے، اور جو ہماری پارلیمنٹ کو سرداروں وڈیروں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ادارے عوام کے حقوق کے تحفظ اور قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں. گورننس کے فقدان نے مزید تباہی پھیر دی ہے. جمہوری حکومتوں سے ماشاء اللہ اور ادوار میں گورننس بہتر رہی ہے. اب یہ بات انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد میں ہم سابق سفیر علی صفر نقوی کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 75 سالوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مگر ہم نے اہم کامیابی حاصل کی ہیں. تقسیم ہند پر نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان 6 ماہ میں ختم ہو جائے گا، لیکن جھوٹ ثابت ہوا. ناکامی یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، جس کے باعث ہمیں مختلف مسائل کا سامنا ہے. تو اس کے بعد میں برگیڈ آغا گل کا ذکر کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ 1956 کو پہلا آئین بنا. 1962 میں عبوری آئین کی تشکیل ہوئی. اپریل 1973 میں غیر قانون ساز اسمبلی نے پہلا متفقہ آئین دیا، مگر بدقسمتی سے اس عمل پر عمل نہیں ہو سکا. جنرل ضیاء نے اسے معطل کر دیا. پھر 1989 سے 1999 تک جمہوری دور کے بعد جنرل مشرف کا دور آ جاتا ہے. ہماری عدلیہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیتی ہے. آئین کی اس توقیری کے بعد یہ کیسے بے توقیری کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں. یہ انہوں نے کہا. ایک میں نے پنچ لائن ہم نے لے لی ہے. پھر ڈاکٹر سید جعفر احمد جو کہ یہاں کراچی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے اپنے مقالے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو جاتی تو آج ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتے. 1956 سے نادیدہ قوتوں کی مداخلت نے ملک کی سمت کا تعین نہیں ہونے دیا. مشرقی پاکستان کے سامنے سے کچھ نہیں سیکھا گیا. آئین اور انصاف کے بالادستی کے راستے سے ترقی کی منازل پر پہنچیں گے. پھر جو ہم اپنے لے لیتے ہیں، ہمارے دو جو ہے برادر ہمارے جو ہیں سابق سفیر قاضی خلیل اللہ نے، جو کہ پہلے سے اس کی صدارت کی تھی. اب یہ بات ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر اہم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریورس آرڈر میں چلا دیا. تو سابق سفیر قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے تانے بانے سیاسی عدم استحکام سے جا ملتے ہیں. ترجیحات کے فقدان، برا طرز حکمرانی اور بدعنوانی ہمارے مشکلات کا سبب ہیں. نظام احتساب کا نہ ہونا بدعنوانوں کے حوصلہ کا باعث ہے. بڑھتا مالی خسارہ برآمدات میں کمی سے ہے. ہمیں زراعت، صنعت اور سروسز اور آئی ٹی کے شعبہ جات میں انقلابی تبدیلیاں کرنی ہوگی. اور پھر یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد میں ایک سابق سیکرٹری صاحب سے ہیں جو بینکار بھی ہیں اور محفوظ علی خان ہیں. انہوں نے انوائرمنٹ پہ بہت اچھی باتیں کی ہیں اور جس سے ہم متاثر بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں ٹیکس دینے کا رجحان انتہائی مایوس کن ہے. ملکی اخراجات 9,579 بلین روپے سے زیادہ ہیں اور ٹیکس کی وصولی صرف 6,500
بلین رہی ہے, جی 4,600 بلین رہی ہے. جی جو خسارے میں رہنے والے سرکاری اداروں میں بوجھ 3,930 بلین سے تک پہنچ گیا ہے. پینشن کی ادائیگی مسئلہ بن رہی ہے. دوسرے ملکوں کی طرح اس کا میکینزم بنانا پڑے گا. مہنگائی کی شرح 35% تک پہنچنے سے کم آمدنی والوں کی مشکلات بڑھ گئی ہے. حکومت کو ریلیف فراہم کرنا ہوگا. اس کے بعد میں سابق سفیر درانی آصف درانی نے, جو کہ ایران میں سفیر تھے, آخری میں جب ریٹائرمنٹ ہوئے تو میں ان کو جب 2013 میں ایران گیا تھا, 8 ہمارے صحافی تھے, 4 سینئر تھے اور 4 جونیئر تھے. اس کا میں اس ڈیلیگیشن کا سربراہ تھا. تو اس وقت میں آصف ان سے جا کے ملا تھا. اس وقت انہوں نے بہت سی راز کی باتیں ہمیں بتائی تھی, لیکن وہ بات یہاں کہنے کی نہیں ہے, لیکن اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. قابل آدمی ہیں. تو سابق سفیر آصف درانی کے عالمی حالات میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ کے اثرات پاکستان پر واضح ہیں. چین کے 1 وے 1 روڈ 1 بیلٹ منصوبے سے تقریباً 5 بلین لوگ منسلک ہیں. چین نے اپنے 80 بلین لوگوں کو غربت کے دلدل سے نکالا ہے. چین کی بھارت سے تجارت 2019 میں $90 بلین تھی, جو اب $130 بلین تک پہنچ گئی ہے. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو کہ رجحان سے عالمی تناؤ بڑھ رہا ہے. پھر یہ انہوں نے بات کہی ہے. اس پر بھی ہم ایک الگ سے بات ان کو دعوت دیں گے, ہمارے برادر جو ہیں خلیل اللہ صاحب کو, کہ یہاں آ جائیں تو یہاں گفتگو کر لیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک دن. جی مرزا صاحب, اس سے پہلے آپ اس کو آخری اسپیکر پہ جائیں, ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں, پھر بریک سے واپس آتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک.